اللہ رب العزت اس کو منصب نبوت پر فائز کرتے ہیں، اسے چھینتے بھی نہیں ہے دوبارہ۔ جس طرح عہدہ، منصب، وزارت، عمارت بندے کے پاس ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ وزارت، عمارت پر، صدارت پر زوال ہے، نبوت کو زوال نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ نبی ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے جو اس کو اللہ عطا کرتا ہے، یہ نبی کی شان ہے، تدریس نہیں ہے۔ نبی اللہ کا محتاج ہے، اللہ عطا کرتا ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ تو سامعین نے بولتے ان چار اصولوں کے تناظر میں شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کس پائے گی۔ پہلا تاریخیت، دوسرا علمیت، تیسرا عاملیت اور چوتھا کاملیت۔ غالباً آپ نے گزشتہ 2-3 جمعوں میں تاریخیت کے حوالے سے سن لیا اور یہ موضوع بیان کرنے کی میں نے وجہ بھی بیان کی۔ آج میں نے علمیت کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں رب اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو سکھایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو سکھایا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس سے قبل آپ کچھ نہیں جانتے۔ اس سے قبل بولے کچھ نہیں جانتے تھے، میں نے سکھایا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ سکھایا جو آپ کا نہیں جانتے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو سکھانا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں نا، سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ نبوت ہے۔ سب سے بڑا منصب نبوت اور رسالت ہے۔ سب سے بڑا منصب بولیں تو صحیح، یہ سوال ہے۔ 40 نیکیاں تو مل جائیں گی، 50 پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ بڑا منصب کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اور سرکار کی جب بات آئے تو آپ کو سید الانبیاء، انبیاء کے بھی سرکار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کے اوپر بڑا فضل کیا۔ تو اس منصب کے اوپر جو سب سے بڑا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ منصب اللہ دے کر کے واپس چھینتا بھی نہیں ہے۔ جس کو دے دیا پھر اس کو دے دیا، جس کو عطا کیا پھر اس کو عطا کر دیا، اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ وزارت، عمارت، صدارت چھینی جا سکتی ہیں، نبوت نہیں چھینی جا سکتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں سید الانبیاء کی۔ اب کوئی 1400 سال کے بعد یہ کہہ دے ایک دفعہ ظہور نبوت کا مکہ اور مدینہ میں ہوا تو دوسری دفعہ قادیان میں ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس علم
لیے میں نے ضروری سمجھا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیوں ڈاکے مار گیا؟ کیونکہ اس کو بھی کھیرا تھا, شوق تھا اس پر کہ میں بھی مسیح موعود کہہ رہا ہوں. تو بھائی نبی تو نبی. اب اس نے جتنی بھی بشارتیں دی ہیں خدا کی قسم ایک بھی پوری نہیں ہوئی. یہ کہتا ہے میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو جائے گا. اور پیشن میں اس آیت سے کی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اونٹ بیکار ہو جائے گا. غالباً 1908 میں اس کی وفات ہوئی. 1908 سے لے کر کے آج کیا ہے 2024 تک, اور آج جمعے کا دن ہے. مہینہ کون سا ہے؟ 10واں مہینہ. تاریخ کیا ہے 11 اکتوبر 2024. آج 1908 سے لے کر کے اپنے ایمان سے بتاؤ بیکار ہے یا کارآمد ہے؟ کرامت ہے. اور وہ دونوں صحیح ہیں. بیکار نہیں ہے جی, بیکار نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, کرامت ہے. سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, سارا سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب ہے خزائن, روحانی خزائن, جلد ہے 19. اس میں یہ بکواس آتی ہے اور زور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے نبی ہیں. کہتے ہیں وہ عیسیٰ بد زبان تھے, عیسیٰ گالیاں دیتے تھے, عیسیٰ پر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. وہ ہمارا راجہ بصریہ نہیں سنبھالا جاتا, ہمارا نبی نہیں سنبھالا جاتا. تم ان کی بات کرتے ہو. نفس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے. عیسیٰ کے بارے میں تو رب کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. سبحان اللہ. میرا عیسیٰ ایسا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ, جو تم گھر میں کھا کر کے آتے یا جس کو چھپا کر کے آتے. وَأُنَبِّئُكُم, میرا عیسیٰ بتا دیتا تھا جس کو تم کھایا کرتے تھے یا تم چھپایا کرتے تھے. سبحان اللہ. وَأُنَبِّئُكُم, عیسیٰ بتا دیتا تھا. میرا رب کہتا ہے اِنَّ عیسیٰ مثل آدم. میرا عیسیٰ جو ہے وہ مثل آدم ہے. متوفی کا ورافع کا الیہ, یہ قبر کی نشاندہی کرتا ہے, موت کی نشاندہی کرتا ہے. رب کہتا ہے ہم نے تو اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اٹھا لیا, اٹھا لیا ہے. تو سرکار کی بات تو پھر سرکار کی بات ہے. آپ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن, مَا نکرہ کا ہے, اور نکرہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عمومیت. جی, عمومیت. نکرہ عمومیت. عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ, مَا نکرہ کا ہے. ہم نے سب کچھ سکھا دیا. جو کچھ زمین کے اندر ہے, یا یاد رکھا اس تمام مسائل کا متفقہ مسئلہ ہے. اہل حدیث, دیوبند, بریلوی, اہل تشیع, نبی کائنات کے پورے علم
بوگی نہیں مارتا بتائیں بکواس نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 دن پہلے میں نے کہا تھا جب یہ جہاں کہیں بھی پھنس جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں چلو استخارہ کرنا. کیا کرتے ہیں؟ استخارہ. کیا کرتے ہیں؟ استخارہ. استخارہ وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں شک ہو. جہاں پہ شک ہو. شک ہو. شک ہو. ماشاءاللہ سلامت رہو. اللہ آپ کو سلامت رہو. یہ باتیں اثر کرتی ہیں مجھے یقین آ رہا ہے. جہاں پہ شک ہو بتاؤ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی لولے لنگڑے خبیث اور نسل کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں. ہے کہ نہیں؟ نہیں. تو استخارہ کرنا کفر ہے. نبوت اور رسالت کے بارے میں استخارہ کرنا کفر ہے. کفر ہے. میرے نبی نے جو جو کہا آج تک قبر تک حشر تک جنت تک وہ سارے کا سارا سچ ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. اس کی ہر بات بکواس ہے. مرزا قادیانی کی لہذا جہاں بھی پالا پڑے گا یہ دلیلیں دیں. جب بات استخارہ کی ہے ہر طرف سے جب لاجواب ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں او جی استخارہ کر لیں. یہاں پہ پڑھا لکھا سکولی آ کے پھنس جاتا ہے. استخارہ نہیں کرانی. تو ہم تو ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. ان کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو ہم نے آپ سے پہلے میں نازل کیا. اس ایمان کی بات بعد کے ایمان کی بات بولے تو صحیح. بعد کے ایمان کی بات نہیں ہے. تو سامعین محترم میرے نبی کا علم مسند ہے. اس دور کی بات ہو بعد کے دور کی بات ہو اس وقت بھی آپ نے جو جو بتایا وہ سارا سچ اور صحیح بتایا. بلکہ صحابہ اپنے دل کی نشفی کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ سے کبھی سوال ہوتے ہیں. سخت لوگ تھے عرب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کہا سنونی ہم پوچھو آج جو پوچھنا چاہتے ہیں. یہاں بھی بات نکرہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. جو پوچھو تمہارا دل کرتا ہے. اب اس میں زمین کے نیچے کی بھی بات آ سکتا ہے. تخت و سرا کی بات بھی آ سکتی ہے. آسمانوں کی بلندیوں کی بات بھی آ سکتی ہے. زمین و آسمان کی بات بھی ہو سکتی ہے. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. معاشے تو جو تم چاہتے ہو پوچھو. میں اس کا جواب دوں گا. تم سوال کرو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نسل کے اوپر اکثر کلام کیا جاتا ہے. بات کی جاتی ہے. آپ کو تانا دیا جاتا تھا کہ باپ فلاں ہے باپ فلاں ہے باپ فلاں. آپ نے سوال کیا من نبی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ. بات پکی ہو گئی. تانا کون دیتے تھے؟ بولو تو صحیح. تانا کون دیتے تھے؟ وہ لوگ دیتے تھے. آس پاس والے دیتے تھے. اپنے پرائے دیتے تھے. سوال یہ ہے کہ ماں سے پوچھنا چاہیے تھا میرا باپ کون ہے. لوگ تانا دیتے ہیں. بات وہی آ گئی نا عبداللہ ابن سلام والی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ نے فرمایا اس آیت مقدسہ کی وجہ سے تو میں ایمان لایا ہوں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا اپنے بیٹوں کو وہ عورتوں کی وجہ سے مانتے ہیں
محمد رسول اللہ کو رب کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں. سبحان اللہ. سوال یہ تھا تسلی ہو جاتی وہاں سے مجھ سے. نبی کے کہنے پہ مور نہیں لگ جاتی. خدا بولے یا مصطفیٰ بولے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. خدا بولے یا مصطفیٰ بولے. بات تو ایک ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ان کا کہنا ہی خدا کا کہنا. سبحان اللہ. ان کے کہنے میں خدا کی مرضی ہے. کہا تیرا باپ خدا فایا. ایک اٹھے یا رسول اللہ میرا باپ. کہا تیرا باپ صالح. ماں سے نہیں پوچھا, نبی کے کہنے سے. کہا اب جو تیری ماں ہے اس سے نہیں, اب والا باپ نہیں, پہلے والا. تیرا باپ صالح میں. ایک اچھی طرح لڑ رہے تھے یا کسی موقع کے اوپر, یا رسول اللہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ تو جہنمی ہے. ایک صحابی اس کی تاڑ میں ڈال. بھائی بات تو شک میں ڈالتی ہے نا. ایک بندہ کام بھی اچھے کر رہا ہے اور نبی کہیں کہ وہ جہنم میں ہے, تو بات تو حیران کون ہے؟ کہتے ہیں میں پیچھے لگا, ہر وقت پیچھے لگا تار میں ڈال. ایک میدان جنگ ان کا اس رج گیا جب کٹا تو ان کو تقریر ہوئی. تقریر کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. توڑتے ہوئی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا. میں تو اسی پہ ایمان لایا کہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا. آپ کے سچ کے کیا ہوا؟ فرمایا فلاں نے خودکشی کر لی. تو نبی پاک کا جو کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے, چاہے بات اس جہاں کی ہو چاہے بات اگلے جہاں کی ہو. اور رب بھی کہہ رہے محبوبہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے ایسا پڑھائیں گے فلا تنسى, میرے محبوب پھر تو بھولے گا نہیں. پھر تو بھولے گا نہیں. کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے چار اصول ہے: تاریخیت, علمیت, عملیت اور کاملیت. میرا نبی ان چاروں پہ پورا اترتا ہے. سبحان اللہ. چاروں پہ پورا اترتا ہے. ایک طرف دشمن ہے, دور سے آتے ہوئے کہتے ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بند کر لی. ابو جان ہاتھ بند کر کے آ گیا, کہتے ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے تھے میں بتا دیتا ہوں کیا ہے, میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. آپ نے کیا کہا؟ آمنے سامنے. جی آمنے سامنے. آمنے سامنے. آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میں بتاؤں یا ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بتا دے. سبحان اللہ. بھئی ہاتھ کے اندر تو کنکریاں ہیں, پتھر ہیں, پتھر بے جان ہے. پتھر بولتا ہے نہیں. بولے تو صحیح. پتھر نہیں بولتا. پتھر بولتا ہے. قوت گویائی ہے پتھر میں. نہیں. بولے تو صحیح. نہیں ہے. مٹھی کے اندر کنکریاں یہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. آدم کی بات آئے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ہم نے نام سکھائے. بات مصطفیٰ کی آئے وَعَلَّمَ
پھر ایسا لنگڑا خبیث النسل، یہ گالی نہیں ہے، یہ بیٹھی بیٹھی پکی ہے، اس لیے ان سے پریشان نہیں ہونا۔ میں اس کی ساری باتیں ایک ہی دفعہ بتا کے پھر آگے چلا گا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہوتا ہے۔ آیت کیا پڑھتا ہے؟ بنی در اشار ہو تیرا۔ مدینہ میں ایک ریل چلے گی، ریل کا دمشق سے چلے گی اور مدینہ تک آئے گی۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، میں تو کیا نہیں، دعا کرے اللہ مجھے کو نصیب کر۔ آمین۔ پوچھا گئے آمین۔ آپ میں سے کون لوگ مکہ اور مدینہ میں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بارش ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑا کیے کرسی کے اوپر، ماشاءاللہ ہم نے بھی چھڑکتا نظر آتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب بھی ہیں، یہ حاجی صاحب بھی ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ 2008 سے پہلے کی، 1908 سے پہلے کی بات ہے۔ ان قریب ریل چلے گی۔ جناب آپ نے یا حاجی صاحب آپ نے ریل کی پٹڑی دمشق سے مدینہ تک دیکھی ہے؟ کیوں جناب؟ دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ جی اونچا بولے، یہ ایمان کی بات ہے، اللہ کی قسم ایمان کی بات ہے۔ نبی کے مخالف کی بات آئے تو پھر مندے کا اندر چپ بھی نہیں کرتا، چپ بھی نہیں جاتا۔ جب رسالت کی بات آئے اور چور ڈاکہ مارنا چاہے پھر ڈاکو کے سامنے سینہ تان کے آ جانا چاہیے۔ ریل کی پٹڑی ہے، 1908 میں فاصلے جہنم ہوا، اس کے لگ بغال پر یا پیدا ہوا، مجھے تاریخ ہوئی ہے 1908۔ آج 11 اکتوبر 2024 جمعے کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، یہی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج تک ریل کی آمد دمشق سے مدینہ تک نہیں ہوئی۔ کیوں حضرت ہوئی ہے یا نہیں؟ کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اوے تیری ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ میں نبی کے بارے میں تو لوگ اپنا نسب سے چھوٹے ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کریمہ بتا دے میرا باپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور اب اعلان کر کے کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، محبوبہ ایسا سکھائیں گے تو بھولے گا نہیں۔ اتنا مضبوط علم عطا فرمائیں گے۔ قیامت تک کی خبریں کس نے کی؟ خبر کے حال کس نے بتائے گے؟ وَإِنَّ مِن جُودِكَ، یہ شعر ہے امام حسینی کا، حضرت بتائیں ذرا۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، بدلتا قلب اسی طرح ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہاں پہ بھی جو ون ہے نا، یہ جمع تبعیضیہ کا۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ، یہ مفتی صاحب جانتے ہیں جمع تبعیضیہ کا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بات میں کس کا دیتا ہے؟ جز کا۔ جب یہ جمع کے اوپر من آتا ہے نا تو پھر بات جز کی ہوتی ہے۔ میری بات سنیں گے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جس کے علم کا جز لوح و قلم ہے، نہیں سمجھ آئے؟ جس کے علم کا جز لوح و قلم ہے، باقی کا اندازہ خود لگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ،
جو جس مسلک کا ہے، میں مسلک کے اوپر نہیں بولتا ہوں، میں دین کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بات نبی کی ذات کی ہے، وَمِنْ عُلُومِكَ مِنْ جَرَةَ الْعِزِّيَّةَ کا، اور یہ جس کے جز کا علم لوح قلم ہے، باقی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، صدا وصدا رہے دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا جگہ پہ آ کے وہ پنجابی چاہ کہنے نا اتھے پیر مارنا کوئی آسان کام ہے، اتھے پیر مارنا کوئی آسان کام ہے، محمد رسول اللہ کا ثانی بننا کوئی وہ بولو تو صحیح آسان کام ہے، جس کی تاریخ کی کوئی مثال نہیں، یہ صرف ہے اصول ہے پہلا، جس کے علم کی کوئی مثال نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رب نے یہ اعلان کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور کوثر کا معنی میں چارج میں پہلے کر چکا ہوں، وہ علم، وہ عطا، وہ وفا جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کنارہ، جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کنارہ، جس کے علم کی کوئی حد نہیں، جس کی ایک صفت کی کوئی حد نہ کنارہ ہے، اس ذات کے ساتھ آ کے پیر مارنا کوئی خالہ جی کا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس لیے مت کسی کا لحاظ کرو، چاہے اوپر والا ہے، چاہے دائیں بائیں والا ہے، چاہے آگے اور پیچھے والا ہے، چاہے منصب والا ہے، مت ایسے کسی خبیث کا حیا کر۔ حیا کرنا ہے تو خدا و مصطفیٰ کا کر، جس نے ہر مشکل میں تیرا حیا کرنا ہے۔ بات نبی کی ہے، جب بات نبی کی آ جائے پھر کمٹمنٹ نہ کر، پھر اپنے منصب کو نہ دے میرے ہاتھ سے چھینا جائے گا، پھر کسی پارٹی کو نہ دے میری مخالفت ہو جائے گی میری پارٹی کو، تو دیکھ ذات مصطفیٰ کو کائنات کا رب پھر تجھے دیکھے گا۔ آج تک دیکھ لو 1400 سال گزر گئے، 1450 سال کا طویل مدت گزر گئی، جس نے نبی کی گستاخی کی ہے دور نبوت نے رب نے خود جواب دیا ہے، جس نے نبی کی گستاخی کی ہے رب نے خود جواب دیا ہے، اور اس کے بعد پھر جس نے یہ جسارت کی ہے اس کے گھر کے اوپر، اس کے کاٹے کے اوپر نمائندہ مصطفیٰ پہنچ گیا ہے، وہ بچ نہیں سکا۔ اللہ پھر جس نے یہ کام کیا ہے، خدا کی قسم آج دن تک جتنوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کے پیچھے، ان کے خاندان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر ایمان والے جانے لوٹا رہے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والے چاہے عمارت میں، چاہے وزارت میں، چاہے عوام میں، خدا کی قسم میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھیں عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے بولو اللہ۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ۔ اللہ کے نام پہ کوئی اور ہے دینے والا؟ دل ادھر نہ بیٹھے، کوئی اور خدا ہوگا اس کے ماننے والوں کا ہم حیا کرتے، کہیں ہمارا رنگا نہ نکال دے۔ ہمارا ایمان ہے نہ کوئی خدا دوسرا
دینے والا کون ہے؟ اللہ زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ موت کا مالک کون ہے؟ اللہ رازق کون ہے؟ ساری قوتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے تو میرے معبود کا ہو جا، میں محبتیں بھی تجھے دے دوں گا، کائنات بھی تجھے دے دوں گا، میں تیری بات مانوں گا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو کسی سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر، پھر میں سارے جان تیرے اتار دوں گا۔ اب کا اعلان ہے اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں اپنا معبود بنا لے، پھر تم نبی کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ دعا ہے اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔